درود شریف کے فضائل کے ضمن میں کوئی روایت حضور کا فرمان جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو ایک ترغیب آپ حاضرین اور سامعین کے لیے کہ خاص کر اس مہینے میں جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس میں بہت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا انسان کی روحانی ترقی میں ممد و معاون بن سکتا ہے، اور یہ بزرگان دین کی تجربہ شدہ بات ہے کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو، یقیناً ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے حضور کا دیدار ہو، اور کئی تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں عالم بیداری میں حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے، لیکن چلیں اگر خواب میں بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس کے لیے بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ ایک تو ہمہ اوقات درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص سونے سے پہلے وہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اسی حالت میں بہت سے لوگوں کو پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یقیناً وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کو حضور کی زیارت ہو اور وہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو۔ تو اس کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ورد ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور پرسوں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج میں نے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارک آل عمران کی آیہ نمبر 103 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی، اس میں خالق کل جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اندر دشمنیاں تھی آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی گئی، الفت پیدا کر دی گئی۔ اب اس الفت کا فائدہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ جو الفت پیدا کی گئی اس کی وجہ سے کیا بنی؟ اللہ کی نعمت، اللہ کی وہ نعمت کہ جس کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کے سبب کیا ہوا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہیں اس سے بچا لیا گیا، تمہیں اس سے کھینچ لیا گیا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے با محاورہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مختصر سا میں نے پڑھا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت مہدہ، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اب اس میں ہم کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔
اس میں کائنات کے کسی اس شخص کو شک نہیں ہے کہ جس کے اندر ایمان کی ذرا سی بھی رمق موجود ہے، جو ایمان کے آخری درجے میں بھی ہے، وہ بھی حضور کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نعمت کے سبب ہم نے اللہ کو پہچانا۔ انسان کی جب حالت تھی جو اس آیہ مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں عقیدے کی بات کہ خلقت کے اعتبار سے، نور کی پیدائش کے اعتبار سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی اولین مخلوق ہیں۔ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس پہ امت کا تقریباً اجماع ہے، سوائے چند ایسے لوگوں کے کہ جن کے مقدر میں ہی ٹیڑھ لکھ دیا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ حدیث جابر جس کو کہا جاتا ہے، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ہے شان نورانیت، ایک ہے شان بشریت، اور ایک ہے حقیقت محمدی۔ شان بشریت بھی حضور نے بیان فرما دی، شان نورانیت بھی بیان فرما دی، لیکن آپ نے اپنی حقیقت کے بارے میں اپنے سب سے زیادہ قریبی ساتھی اور غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو آپ کا ساتھی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ساتھ بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، کہولت، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور حضور کی ایک شان بشریت ہے جس کے لیے ہم 12 ربیع الاول کو حضور کی دنیا میں تشریف آوری اور ولادت باسعادت کا دن مناتے ہیں، وہ حضور کی شان بشریت کا ظہور ہے، ورنہ آپ کا نور تو کائنات کی سب سے پہلی جو تخلیق تھی وہ نور محمدی تھا۔ اور اس سلسلے میں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور یہ احادیث بہت سے کتب حدیث کے علاوہ مشہور عالم دین علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں نور محمدی پہ 7 احادیث انہوں نے وہاں پہ نقل کی ہیں، جن میں یہ 2 احادیث بھی شامل ہیں۔ بہرحال حضور کی نور کی سب سے پہلی تخلیق، یہاں ایک تھوڑا سا اور اشکال بعض حضرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے نور سے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نور کے کوئی 2 حصے کر دیے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا نا تو فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا کہ اس میں نے اپنی روح کو پھونکا، میں نے اس میں اپنی، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی روح ہے تو اللہ نے اس کو آدھا کیا، آدھی آدم علیہ السلام کو دے دی تو آدھی خود رکھ لی۔ یہ جہالت کی بات ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا میری زمین، میری جائیداد، میرا پیسہ، فلاں چیز میری، یہ اصطلاحاً ہے، اصل میں ہم سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ جو بھی چیز جس کو دی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ کائنات کا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ساری چیزیں از خود سے آ گئی ہوں، اس لیے وہ اشکال بالکل ایک فضول بات ہے۔ تو نور کے اعتبار سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، لیکن حضور کی شان بشریت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ آپ کو ختم نبوت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو اس لیے حضور کو دنیا میں بھیجنے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر میں بھیجا۔ تو یہ جو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بشریت کے ظہور کا دن ہے، کیونکہ حضور 12 ربیع الاول کو کثرت کی روایات کے مطابق حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، تو اس لیے مسلمانان عالم جو ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کی تھی کہ مسلمان کی عید کا مطلب دوسری قوموں سے مختلف ہوتا ہے۔ مسلمان کی عید کا مطلب کوئی یہ ناچ گانا بھنگڑے ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا کی کہ جس نے ہمیں تیری پہچان کروائی، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا نا۔ اب دیکھیں کم و بیش 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو حضور سے پہلے آنے والے آخری نبی تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے درمیان، اور پھر حضور نے نبوت کا اعلان جو فرمایا وہ آپ نے 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد فرمایا۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک بعض لوگ یہ لکھ دیتے کہ آپ کو نبوت 40 سال بعد ملی، یہ تو بالکل فضول سی بات ہے۔ نبی تو آپ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی نبی ایک کیا سارے نبی جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان سے اعلان ہے نا قرآن مجید میں کہ آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا، تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تو آپ 4 دن کے بچے تھے، 4 دن آپ کی عمر تھی، بعض روایات میں آیا کوئی 1-2 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس عمر میں آپ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن کی عمر میں اپنی ماں کی گود میں یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ہمارے آقا تو وہ ہیں جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، حضور تو نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے اور امام الانبیاء ہے۔ آپ کی تو شان ہی الگ ہے، اور یہ بڑے کمال کی اور بڑی ایک نکتے کی بات ہے کہ وہی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قرب قیامت میں
اس امت میں آئیں گے اور حضور کے امتی کی حیثیت سے ہمارے درمیان رہیں گے، یعنی حضور کے امتی کی حیثیت سے وہ ہمارے درمیان زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس وقت وہ زندہ ہیں، اور قیامت کی علامتوں میں سے، بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اللہ کے حکم سے اور ہمارے درمیان رہیں گے۔ اس کے بعد ان کا وصال ہوگا اور انہیں روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے، یعنی کہتے ہیں نا، اگر اللہ نے کسی کو بصیرت دی ہو، ایک ہوتی ہے بصارت یہ ہے جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بصیرت ہوتی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، وہ بصارت تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، لیکن بصیرت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ سارے دلائل کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اسی دلیل کو اگر دیکھا جائے کہ سیدنا عیسیٰ جو حضور کے امتی ہیں علیہ السلام، جو حضور کے امتی ہیں، وہ 4 سال کی عمر میں، 4 دن کی عمر میں اپنی ماں کی گود میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو جو ہستی ان کی بھی نبی ہے، جس ہستی کے وہ بھی غلام ہیں، کیا اس ہستی کو 40 سال بعد نبوت ملے گی؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ حضور کو نبوت ہی 40 سال بعد ملی، یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ جس کا کوئی پیر ہے۔ البتہ حضور دنیا میں ظہور کے اعتبار سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد 571 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں۔ یہ اس میں بھی ایک حکمت تھی، یعنی آپ دیکھیں تقریباً 600 سال سے زائد 610 سال بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہوگا کہ درمیان میں کوئی نبی اور رسول اس معاشرے میں نہیں آیا تھا۔ لوگوں کی حالت یہ تھی، آپ پڑھتے ہیں تاریخ، تقریباً آج کل ہر بندہ پڑھتا ہے کہ حالت یہ تھی جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اذ کنتم اعداء، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور لوگوں میں جنگیں جو ہے نا نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آج جنگ ہوئی اور کل پھر صلح ہوگی، نہیں، یعنی نسل در نسل لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور لوگ باہم جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا سا آرام کر لیتے، چلو یار تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد پھر لڑیں گے اٹھ کے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال تھی۔ یہ جو 4 مہینے نا، میں نے کبھی گزارش کرتا ہوں نا آپ سے، جو سال کے 4 مہینے حرمت والے، ان میں یہ لوگ جنگ بند کر دیا، دوبارہ پھر چلتی رہتی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ کے 2 مشہور قبائل ہیں نا، اوس اور خزرج، بعد مسلمان ہو گئے، سارے انصار کے قبائل تھے، صدیوں تک ان کی لڑائی آپس میں چلتی رہی تھی۔ یعنی کیا تھا بھئی، ایک دوسرے کے دشمن۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کی نعمت کے سبب کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے سبب کیا ہوا؟ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صورتحال یہ ہوئی کہ وہ پھر ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یعنی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کا اثر تھا کہ ان کی جو نفرتیں تھیں، ان کی جو دشمنیاں تھیں، وہ محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ، اور اس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اگلا کیا احسان ہوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہیں اس سے بچا لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس وقت معاشرے میں کوئی دینداری نہیں تھی،
کوئی بتانے والا نہیں تھا. کچھ چند لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے. وہ چند معدود چند لوگ تھے. کچھ لوگ عیسائیت پہ تھے، کچھ لوگ یہودیت پہ تھے، اور کچھ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے. لیکن ان کی تعداد یوں سمجھیں کہ جیسے آٹے میں نمک ہوتی ہے، اتنے بالکل کم تھے وہ لوگ. اکثریت یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کوئی قانون نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی حد نہیں. جس کو جو من میں آتا تھا، جس کے جو دل میں آتا تھا وہ وہی کرتا تھا. تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے سبب کیا ہوا؟ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب اس آیہ مبارکہ سے ظاہر ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. حضور کی ذات اللہ کی نعمت ہے. اب نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں، ظاہر سی بات آپ مجھے اتنے عرصے سے سن رہے ہیں تو میرا تو یہی اصول اور دستور ہے. ویسے ادلہ شرعیہ 4 ہیں: قرآن مجید، سنت مبارکہ، قیاس، اجماع. یہ 4 ان کو شرعی دلائل کہتے ہیں. ان سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. لیکن میری بہت زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی 2 ہی دلیلوں پہ قائم رہوں، کیونکہ الحمدللہ ہم تو کسی اساس کمتری کا شکار ہی نہیں ہیں. جو ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں، یقین مانیں بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح واضح کہ جس طرح آپ کو ابھی سورج کی روشنی باہر نظر آ رہی ہے، بالکل واضح اور صاف اور ظاہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ہم الف لیلا، ہم قصے سناتے ہیں، ہم انٹرٹین، ہم کہتے ہیں ذرا وہ میاں صاحب دا شعر پڑھو جی، بڑا مزہ آتا ہے. جھومتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھواتے ہیں لوگوں سے، نعرے لگواتے ہیں. بری بات نہیں ہے نعرے لگوانا، لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. پھر کوئی بندہ وہ اگلے دن ابھی ایک میسج مجھے آیا تھا واٹس ایپ پہ، یار یہ تو حضور کے وصال پر تم لوگ کس طرح عید مناتے ہو، کس طرح خوشی مناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا یار ہم اس لیے عید مناتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو تم قرآن کو نہیں مانتے تو تمہارا اپنا درد سر ہے نا. ہم تو قرآن مجید کو مانتے ہیں بھیا. اور وصال کی اگر بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا وصال جمعے کے دن ہوا، اور صحیح حدیث کے مطابق جمعے کا دن مسلمانوں کے عید کا دن ہے. ان کی تخلیق بھی جمعے کے دن ہوئی اور ان کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا. اسی طرح اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا، اللہ نے حضرت وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اس پہ سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن اس کی وفات ہوگی اور جس دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی زبان سے اللہ نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پہ سلام ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی نبی کا جو وصال ہوتا ہے نا جی، یہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا. ہمارا اور آپ کا مرنا ایک الگ بات ہے. ویسے تو جو عام بندہ بھی مرتا ہے نا، بلکہ کافر بھی مرتا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ نے پڑھا یقیناً سب کو کہ جب جنگ بدر ہوئی تو حضور نے کھڑے ہو کے کافروں کو مخاطب کیا، ان سے خطاب فرمانا شروع کیا کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ یہ دین کو مانو. اللہ حضرت القیاس، حضور نے ان سے تو صاحب یا رسول اللہ آپ ان مردوں کو کیسے مخاطب؟ حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں. تو یہ قبروں پہ جاتے ہیں، جب السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو مٹی کو کہتے ہیں اور نیچے جو بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ قبر پہ آنے والے کو میت پہچانتا ہے، یہاں تک کہ نر اور مادہ چڑیا کو بھی پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ نر بیٹھا ہوا ہے، چڑا ہے یا چڑیا ہے.
یہ ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، مطلب عام بندہ. اور مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے کبھی. اب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں یہ کدھر سے یہ فکر آ گئی کہ نا جی ہو گیا سارا کام ہی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اور نبی کا معاملہ تو جدا ہے، اور سید الانبیاء جو ہمارے آقا ان کا معاملہ تو اور جدا ہے. جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو زندگی دی، ان کو کیسے کوئی مردہ کہہ سکتا ہے؟ جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کو زندگی ملی. دیکھیں نا وہ رحمت کی آیت ہے، آیا رحمت. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا نا کہ آپ کو ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی جہانوں کی جو بھی مخلوق ہے جس کا خالق اللہ ہے، اور یقیناً ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس کے لیے حضور رحمت ہے. اور رحمت یہاں تک کہ چونکہ موت اور حیات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے. یہ موت کو قیامت کے دن مینڈے کی شکل میں لا کے لوگوں کے سامنے باقاعدہ ذبح کیا جائے گا اس کو، کہ اب کسی کے لیے موت نہیں ہے. موت اور حیات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور حضور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضور تو موت اور حیات کے لیے بھی رحمت ہے. پھر ان کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مردہ ہے؟ معاذ اللہ. اس لیے یہاں یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ وصال ہے تو عید کیوں. یہ تو ایسے مطلب ایسا سوال ہے کہ جس کا جو بنتا نہیں ہے، کیونکہ حضور سارے جہانوں کے لیے وہ کل عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی تھی کہ یہ عالم پسند آیا. حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. پر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہر جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی مطلب انصاف کا کوئی اربواں حصہ ہے، وہ بھی یہ سمجھے گا کہ حضور اللہ کی نعمت ہے. حضور اللہ کی نعمت ہے کیونکہ حضور نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی. حضور نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے پہ چلایا، اللہ کی پہچان کروائی. اس لیے حضور اللہ کی نعمت ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں حضور سے بڑی کوئی نعمت اللہ کی ہے ہی نہیں ہے اس کائنات میں. اور یہ ایسے جذباتیت کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہے. اب نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے جو طریقے ہیں، کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. کوئی بندہ ہو اس کے پاس مطلب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی علم کی نعمت دی ہو، کوئی اور دنیاوی مال کی صورت میں دیا ہو، کچھ اور دیا ہو، تو وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے. اب نعمت کے جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں وہ 3 طریقے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں نعمت پر اظہار تشکر کے 3 طریقے ہیں بڑے. ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرنا. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. فحدث یہ فعل متعدی ہے، یہ خوب چرچا کرنا. اب خوب چرچا کیا ہے؟ کسی گھر کے کونے میں نہیں ہوتا، کسی خانقاہ کے کنارے پہ نہیں ہوتا، کسی مکان کے اندر نہیں ہوتا. چرچا تذکرہ ہمیشہ عوام پبلک کے سامنے ہوتا ہے. اور جو یہ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں جن میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو، یہ حضور کے چرچے کے لیے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا. ایک نعمت پر اظہار تشکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے. یہ مختصر سا وقت ہمارے پاس ابھی تقریباً ٹوٹل 10 منٹ بچے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر آگے اگلے جمعوں پہ بات کروں.
تو ایک طریقہ کیا آ گیا؟ چرچا کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا، نعمت کا ذکر کرنا، تذکرہ کرتے رہنا۔ چرچا جو ہے وہ عوام میں ہوتا ہے، اجتماع میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ذکر اکیلے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں مطلب جیسے میں کہا کرتا ہوں، بلکہ میں نے لکھا بھی ہے، آج بھی ہے میرا مضمون، کہ بھئی آپ یہ ضروری نہیں اب ہم نے بہت زیادہ یہ کر دیا کہ محفل میں ساؤنڈ سسٹم بھی ہو، کوئی بہت بڑا خطیب بھی ہو، کوئی بہت مشہور نعت خواں بھی ہو، کوئی بندہ 1,50,000 خرچ کر کے محفل کرے۔ نہیں، آپ گھر کے 4 لوگ ہیں، آپ گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں، آپ حضور کی سیرت کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے شمائل کا کوئی ایک باب پڑھ لیں اردو کتاب میں سے ہی دیکھ کے، درود و سلام آخر میں پڑھ لیں کھڑے ہو کے، بس آپ کی محفل میلاد ہو۔ یہ تو ہمیں اب مطلب ہمارا ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا نا کہ جی وہ اس طرح ہو، اس طرح ہو، پھر ان چیزوں نے اس معاملے کو کمرشلائز کر دیا ہے۔ اب ہر بندے کی مطلب دیکھیے فوٹو سیشن ہوتے ہیں، بھئی اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ اب وہ ان چیزوں کا ہمیں نقصان کیا ہوا کہ روحانی فائدے سے مطلب ہمارا من جو ہے نا وہ جو روحانی فائدہ ایک محفل کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ ایک روحانی علاج ہے، اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یہ روحانی علاج ہے۔ اور ایک بندہ یہ دیکھے، مثلا آپ کوئی مطلب ظاہری کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ بھئی میں نے 2 دن دوائی کھائی یا 3 دن دوائی کھائی تو کچھ افاقہ نہیں ہوا، پھر آپ سوچتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے، یہ دوائی کوئی صحیح نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے میرے مرض کی تشخیص ٹھیک نہیں کی، یا ڈاکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ مطلب یہ 2-4 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں نا، پھر آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر چینج کریں، یا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ڈاکٹر تو بڑا مستند ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ ٹھیک نہیں، شاید دوائی چلی ہو۔ مطلب کچھ اس کے اسباب آپ ضرور تلاش کریں گے، بھائی میں 3-4 دن سے دوائی کھا رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح یہ جو اللہ کا ذکر ہے یا حضور کا ذکر ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے وہ طویل حدیث ہے، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ جو نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر تو عبادت ہے۔ اب ہم اگر ان کا تذکرہ بھی کریں، محافل میلاد بھی کریں، محافل نعت بھی کریں، اتنے اخراجات بھی کریں، اس کے باوجود ہمارے من میں وہ روحانی انقلاب نہ لائیں، ہمارے من میں وہ ایک جو عمل کا جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا جی کہ بھئی کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ہم روحانی دوائی کھا رہے ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑ رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیتوں میں کوئی فطور ہو، ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کریں کہ بھئی میڈیا پہ ہمارا تذکرہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، الیکٹرانک پہ ہو، پرنٹ پہ ہو، لوگ کہیں جی بندہ اتنا امیر ہے جی، اس نے تو یہ کیا وہ کیا۔ وہ پچھلے جمعے میں یہی درد آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جب آئیں گی نا تو ان کے روحانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایک طریقہ ہے نعمت کا چرچا کرنے کا، چرچا ہوتا ہے عوام میں، پبلک میں۔ ایک ہوتا ہے نعمت کا تذکرہ کرنے کا، اور وہ بندہ اکیلے میں بھی کر سکتا ہے، اپنے خاندان کے 4 افراد میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، اور بڑی محفل میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے جو بتائے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے کہ نعمت کے دن کو بطور عید منانا۔ اب سارا جو مطلب چیز ہے نا وہ عید پہ آ کے ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں او بھائی یہ کیسے ہے، عیدیں تو سال میں 2 ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ حضور نے تو 2 عیدیں منائی۔ پچھلے جمعے پہ میں حدیث پاک بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے تو ہر جمعے کو عید کا دن کہا ہے۔ عید عادہ یعود سے ہے، عید کا لغوی معنی ہے کہ وہ دن جو بار بار لوٹ کے آئے، وہ دن جو، تو اس طرح تو آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، پرسوں پورا ہفتہ ہی عید ہے نا جی۔ لیکن اصطلاحی طور پہ
عید کا دن اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن بندہ مومن کو کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی نعمت حاصل ہو۔ آپ کو اور ہمیں ملک پاکستان ملا، مملکت پاکستان سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ 14 اگست کو۔ ابھی حال ہی میں کچھ میرے خیال میں ہفتہ یا 15 دن پہلے سعودی عرب کا قومی دن منائے گا، عید الوطنی، جس طرح ہم کہتے ہیں جشن آزادی، وہ اس کو کہتے ہیں عید الوطنی۔ ادھر کوئی فتوی نہیں لگاتا یار عید تو ایک ہی ہے، کیونکہ وہ تو پیسے ملتے نظر ہے، تھوڑا مسئلہ ہے، تو ادھر کوئی نہیں لگاتا کہ یار یہ عید کدھر منا رہے ہو بھیا، تم نے تو اقتدار پہ ویسے بھی قبضہ کیا ہے ترکیوں کو نکال کے زبردستی انگریزوں کے ساتھ مل کے، تو تم کدھر مطلب ہے یہ عیدیں منا رہے ہو؟ نہیں، فتویٰ لگے گا تو ادھر لگے گا۔ میں اسی لیے بہت ایک افسوس کے ساتھ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ افسوس، ہم ہر جگہ پہ، وہ پچھلے جمعے کا وہ مشہور زمانہ لطیفہ آپ کو یاد ہی ہوگا، ہم ہر چیز پہ کر لیتے ہیں، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے تو پھر سوال اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی حضور سے بڑھ کے مومن کے لیے خوشی کا کون سا دن ہے؟ جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی، اس سے بڑھ کے خوشی کا کوئی دن کسی، مطلب حضور تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور میں جیسے جو کہہ رہا ہوں نا کہ نعمت کے دن کو عید کے طور پہ منانا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دعا کی نا کہ ربنا انزل علینا مائدہ، ان کی قوم نے کہا عیسیٰ موسیٰ اللہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ آسمان سے کھانا نازل فرمائے، وہ آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرمائے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما، آسمان سے کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک وقت کا آسمان کا کھانا، ظاہر سی بات ہے آسمان کا کھانا، ادھر ہم شادی بیاہوں پہ کھانے پہ کیسے ٹوٹتے ہیں، تو آسمان کا کھانا ہے تو ادھر ہمارا کیا اشر ہوگا، مطلب ہم کتنی عید مطلب کہیں گے یار یہ اللہ اکبر آسمان سے کھانا نازل ہوا، ہم خوش ہو جائیں گے اور اس دن کو بطور عید منائیں گے۔ تو قرآن کریم نے جو تیسرا طریقہ بتایا اللہ کی نعمت کے شکر کا، وہ ہے اس دن کو بطور عید منانا۔ اس لیے مسلمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ مناتے ہیں، کہ آج چونکہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی شان بشریت کا ظہور ہوا، کائنات میں آپ نے اپنے قدم رنجاں فرمائے، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے، چونکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور عید کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ جو جس دن کو بطور خوشی منایا جائے۔ تو یہ میں نے آج اس لیے میں نے گزارش کی کہ ابھی 2 دن بعد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آ رہا ہے۔ میں اکثر آپ کو یہی ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں، جس طرح میں نے پہلے کہہ دیا، کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لیا کریں، اور جہاں پہ محفل میلاد کا سنیں وہاں ضرور جایا کریں۔ جلوس ہوگا مرکزی 12 ربیع الاول شریف کو، یہاں گڑھی حبیب اللہ میں بھی ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، شہر مظفر آباد میں بھی ہوتا ہے، ضرور شریک ہوا کریں۔ یقین مانیں یہ وسوسے وغیرہ کی بالکل ککھ بھی پرواہ نہ کریں، بالکل۔ یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پہ اگر آپ اللہ کا شکر کریں گے تو پھر اللہ آپ پہ اپنی ان برکتوں کے دروازے کھولے گا کہ جو، جس طرح میں نے کہا کہ بصیرت، جو آپ کی بصیرت والی آنکھ کو واہ کرتی ہیں، پھر انسان کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور انسان واقعتاً
جو حقائق کے اشیاء کا علم ہے اس سے اس کو آگاہی ہوتی ہے۔ اور اب تو یہ چیز بالکل واضح اور صاف ہو گئی ہے کہ حضور کی آمد سے لوگ دیکھیں نا، کوئی اپنے لیڈر کی محبت میں جلوس نکالتا ہے، جلسے کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ میں بلکہ آخر میں آپ سے 2 منٹ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی نے پاکستان کی بہت بڑی ایک علمی شخصیت کا ایک کلپ بھیجا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جشن آزادی کو اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، یہ دنیا کا کام ہے۔ اور عید میلاد النبی کو چونکہ لوگ دینی سمجھ کر کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ یعنی مسلمان کے تو 2 پیمانے ہیں ہی نہیں ہے نا کسی چیز کے بارے میں۔ مثلا آپ کہنا جی اسی مسجد چاہے بڑے شریف بن کے بہ رہا چپ کر کے مسجد پا رہا سارے کرتوت کرا، یہ کوئی بات ہے؟ کیوں جی مسجد دینی کام ہے، باہر بازار میں تو جو مرضی ہے کرانا، یہ تو نان سینس بات ہے نا۔ بھئی مسلمان کا جو پیمانہ ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ شریعت ہے۔ جو کام شریعت سے ٹکراتا ہے، متصادم ہے، وہ اندر بھی منع ہے اور باہر بھی منع ہے، وہ بازار میں بھی منع ہے، وہ مسجد میں بھی منع ہے، وہ گھر میں بھی منع ہے، وہ ہر جگہ پہ منع ہے، اور جو جائز ہے وہ ہر جگہ جائز ہے۔ کیوں؟ مسلمان کا پیمانے 2 نہیں، مسلمان کا پیمانہ صرف ایک ہے۔ اگر ہم جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں، وہ بھی لوگ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر مناتے ہیں کہ یار اللہ نے ہمیں ایک نعمت دیا پاکستان کی صورت میں، جہاں ہم دین پہ عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اسی طرح جب حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں تو یہی سمجھ کر مناتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔